بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ ٹیزرز آپ نے دیکھ لیے ہیں کیونکہ 2 دن پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ شیخ رشید نے بھی اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے، جبکہ ان کے بھتیجے کہہ رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی اطلاعات نہیں ہے، لیکن خبر سچ نکلی۔ آپ لوگوں نے سما میں اس کا ٹیزر دیکھ لیا ہے اور دی گریٹ جرنلسٹ منیب فاروقی نے ان کا انٹرویو لیا ہے۔ اب انٹرویو میں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں ہنسنے کی، کہا لگانے کی۔ تو پہلا سوال شیخ رشید سے ہے میرا کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ لیکن انہوں نے غم کا اظہار کر ہی دیا، انہوں نے بتا ہی دیا کہ وہ چلہ کاٹنے گئے تھے اور اب چلے کا رزلٹ آ چکا ہے۔ اس کا امتحان ابھی منیب فاروقی لے رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ہر انٹرویو کے بعد جنم لیتے ہیں اور سب کو ان کا جواب بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن سب چپ رہتے ہیں۔ اب یہ انٹرویو کہاں ہوا، کیسے ہوا، وہ چلہ کہاں کاٹتے رہے، اتنے دن تک وہ کدھر غائب تھے اور کدھر چلہ کاٹ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی انٹرویوز ہوتے رہے اور ابھی اور انٹرویو ہوں گے۔ سوال یہ کہ یہ انٹرویو کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ شخص گر نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص میٹر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پاکستان کی پولیٹکس میں ایک اہمیت رکھتا ہے جس کو آپ چاہ کر بھی اس کی اہمیت زائل نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، وہ شخص کھڑا ہوا ہے، وہ شخص لڑ رہا ہے۔ اس لیے آپ نئی پہ نئی چال سوچ رہے ہو، لیکن اسکرپٹ پرانا کر رہے ہو۔ پہلے پریس کانفرنسز کے سلسلے چلتے رہے تھے اور اب آپ نے انٹرویو کا سلسلہ چلا دیا۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے، مطلب کوئی اسکرپٹ کا پلاٹ تھوڑا سا چینج کر لو نا۔ اگر انٹرویو کروائے تو نیکسٹ ٹائم کچھ اور کروا لو۔ نہیں، اب انٹرویو کی لائن ہوئی ہے تو جی عثمان ڈار نے بھی کہا کہ میں کہیں پہ پہنچ جاؤں اور انٹرویو دے دوں۔ صداقت عباسی کو بھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا مجھے اس صحافی کے گھر جا کر انٹرویو دینا ہے، اور پھر شیخ رشید کو بھی چلے کے دوران پتہ چلا کہ نہیں، بیسٹ صحافی یہ ہے، مجھے اس کے گھر جا کر انٹرویو دینا ہے۔ وہاں پہ اربوں کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، پوری لابنگ ہو رہی ہے۔ ایک گروپ ہے جو جس طرح کہتے ہیں منٹ پل پل کی رپورٹ دے رہا ہے، جی میاں صاحب یہاں سے اڑے، یہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ کھڑے ہوئے، یہاں پہ واش روم گئے، واش روم سے 5:05 کے بعد باہر آئے، میاں صاحب نے ہاتھ دھوئے۔ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ ملک کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہو؟ استادوں کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہو؟ اور بچوں کے ساتھ مطلب آپ بچوں سے جبری مشقت کروا رہے ہو کہ وہ پیسٹ کروا رہے ہو کہ بچوں کے اسکول کے بچے ماں باپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور آپ ان سے کیا کروا رہے ہو؟ میاں صاحب کی تصویریں چسپاں کروا رہے ہو بوتلوں پہ، کھانوں کے ڈبوں پر، اور لوگوں کو کس طرح بلیک میل کر رہے ہو۔ ایون کہ ہم نے یہاں تک بھی بات سنی ہے کہ رحیم یار خان کے کچھ شوگر ملز مالکان ہیں جنہوں نے زمینداروں کو کہا ہے کہ تم نے اتنے بندے لے کر آنے، اور اگر نہیں لائے تو ہم تم سے تمہارا گنا نہیں خریدیں گے۔ آپ بلیک میلنگ کر رہے ہو۔ جہاں بلیک کھانے سے بات نہیں بن رہی وہاں ہونڈا، جہاں ہونڈا سے بات نہیں ہو رہی جنت کا ٹکٹ، جنت کے ٹکٹ سے بات نہیں ہو رہی تو حوروں کا دیدار، اور کہیں بات نہیں ہو رہی تو پھر تشدد، پھر بلیک میلنگ، پھر ظلم۔ اس طرح آپ پاپولیرٹی گین کر لو گے۔ وہ آ بھی گئے، آپ بندے لے بھی آئی جس طرح گھسیٹ کر، تو پھر اپنی مذاق، جیسے کہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں کہہ رہی ہوں، جب چرسی، شرابی، کبابی لوگ وہاں پہ آ کر بیٹھیں گے تو وہ کیا انٹرویو کریں گے، وہ کیا باتیں کریں گے آپ کے سامنے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کر دو۔ آپ کے جو 4-5 گنے چنے پیارے پیارے چینلز ہیں وہ کوریج کریں گے، اور وہ کوریج کرنے کے بعد 5,000 کو 50,000 لاکھ اور 10 لاکھ بھی دکھا دیں گے۔ اس میں وہ ایکسپرٹ ہے۔ تو یہاں پہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے اور دوسرے شخص کو نہ چاہ کر بھی پاپولر لیڈر ثابت کرنے کے لیے آپ نہیں کر پا رہے ہو۔ اور پھر وہی بات کہ آپ کو ان الٹے سیدھے اسکرپٹس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ پریس کانفرنس کا کھیل، پھر آپ نے آگے شیخ رشید کا بھی کروا لیا۔ اب مجھے شیخ رشید کا جو انٹرویو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیخ رشید کیسے کہیں گے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے سارے واقعات کے پیچھے، کیونکہ شیخ رشید تو ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، شیخ رشید تو کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ تو پھر جو میٹنگز ہوتی تھی، کیا عمران خان کو اسپیشل بلایا کرتے تھے اور بٹھایا کرتے تھے، اب میں یہ میٹنگ کرنے لگوں شیخو تم آ کر بیٹھ جاؤ۔ اب پھر اس کے بعد آپ نے لانچ کرنا ہے خاور مانیکا کو، جو بتائیں گے کہ جی بشرا بی بی جو ہے اور عمران خان کا نکاح تو سرے سے ہی غلط ہے۔
آپ یہ کر کے بھی دیکھ لیں. ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اعظم خان کا انٹرویو آئے گا، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا اس سے فائدہ نہیں ہونا، اور آج ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خاور مانیکا کا بھی انٹرویو آئے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ آپ عوام کی پلس کو نہیں سمجھ رہے ہو، آپ عوام کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو. عوام کا ایشو جو ہے ابھی شاید عمران خان بھی نہ ہو جتنا روٹی کپڑا مکان ہے، لیکن آپ عمران خان آپ لوگوں کے دماغ میں عمران خان ڈالو. روزانہ صبح عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور رات کو عمران خان پر ختم ہوتی ہے. کوئی بات عمران خان کے بنا ممکن ہی نہیں ہے. اب آپ ایک طرف کہتے ہو کہ عمران خان بین ہے، دوسری طرف یہ انٹرویو دلوا کر آپ عمران خان کو پھر سے زندہ کر دیتے ہو. عثمان ڈار عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نا کیا بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا، تو آپ بدنام کو کرنے کی کوشش کریں پر نام تو اس کا ہو رہا ہے، چاہے عثمان ڈار نے یا فاروق حبیب نے، چاہے صداقت عباسی نے، اب شیخ رشید نے جو کچھ بھی کہا ہوگا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جی ان کی عمران خان کی اہلیہ کے خلاف باتیں کی ہوں گی، تو جو کچھ بھی کہا ہے تو بات تو عمران خان کے بارے میں ہوگی نا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز مکمل ہی نہیں ہے اس ایک شخص کے بنا جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہے، جس کی سنی بھی نہیں جا رہی ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں کی صبح اور شام اس کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے نام پہ ختم ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کا ایشو روٹی ہے. ابھی لوگ مر رہے ہیں. آپ نے 40 روپے پیٹرول سستا کر کے عوام پر احسان تو کیا ہے، لیکن سردیوں کی آمد پر آپ نے گیس 100% بڑھا بھی دی ہے اور پھر بجلی بڑھا رہے ہیں. عوام کے یہ ایشوز ہیں. اللہ حافظ.